محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، بالخصوص اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے خواتین حیض کے بعد غسل کیسے کریں گی۔ انشاءاللہ ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں، ہم آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بتائیں گے کہ حیض کے بعد عورتیں پاکی کیسے حاصل کریں گی۔ ناظرین محترم، مذہب اسلام ایک عمدہ اور پاکیزہ مذہب ہے، اور مذہب اسلام ہمیں اور آپ کو پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، جیسے کہ اللہ پاک ہے، اس کا قرآن پاک ہے، اس کا دین پاک ہے، اس کا رسول پاک ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ دوستان محترم، اگر ہم اپنے جسم کو، اپنے نظروں کو، اپنے قلب کو، اپنی سماعت کو پاک رکھتے ہیں تو مانو کہ ہمارا آدھا ایمان مکمل ہو گیا۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت کچھ سیکھیں گے اور انشاءاللہ کچھ ٹاپک کو کور کریں گے جو اکثر خواتین غلطیاں کرتی ہیں اور جن کے بنا پر غسل نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر ہمارا غسل نہیں ہوگا تو ہم نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی اللہ کے محبوبین بندوں کی چوکھٹ پر۔ اور صوفیان اکرام تو یہاں تک فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ جان بوجھ کر ناپاکی کے عالم میں رہتا ہے تو اس کے گھر سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں اور اس کے پاس رحمت کے فرشتے کبھی نہیں آتے، اور وہ بندہ لیسان یعنی کہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ پاکی آدھا ایمان ہے، تو ہر مسلمان کو چاہیے، چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، سب کو چاہیے کہ اپنے جسم کو، اپنی نظروں کو اور اپنے دل کو اور اپنے جسم کو پاک و صاف رکھیں، نظروں کو بدنظری سے بچائیں، غلط باتوں سے، غیبت کو، اپنے سماعت کو محفوظ رکھیں، قلب کو تمام برائیوں سے پاک رکھیں، جسم کو ناپاکی سے پاک و صاف رکھیں۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ پاکی ایمان ہے، تو ہم سب کو چاہیے اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین اما عائشہ کہتی ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کی بیوی حضرت ام حبیبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور استحاضہ کی بات کہی اور شکایت عرض کی۔ کہنے لگی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ایام حیض سے فارغ ہو جاؤ تو غسل کرنے میں تاخیر نہ کرو، فوراً غسل کرو اور نماز ادا کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حیض کے بعد کیسے نہائیں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے بیری کی پتی کو پانی میں ڈال لو، پھر اس کے بعد غسل کرو۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیر کی پتی سے ہی نہانے کا حکم کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جب ایام حیض میں، حالت حیض میں خواتین رہتی ہیں تو ان کے جسم سے ایک عجیب اسمیل آتی ہے، اس میں سے بیکٹیریا بھی ہوتی ہیں جو خون کے ساتھ ساتھ نکلتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پورا جسم عجیب طرح ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی شخص بیر کی پتی سے غسل کر لے گا تو اس کے جسم سے تمام بیماریاں، ناپاکیاں دور ہو جائیں گی۔ اور بیری کی پتی سے نہانا سنت رسول بھی ہے۔ یاد رہے کہ جب گھر کی خواتین ماں بہنیں حیض سے فارغ ہو جائیں، اس بات کا مکمل یقین ہو جائے کہ اب ماہواری خون یعنی کہ حیض بند ہو چکا ہے،
पहले इस्तिंजा करें। इस्तिंजा करने के बाद अपने आगे और पीछे के मकाम को अच्छी तरह साफ़ करें, यानी कि शर्मगाह को अच्छी तरह धोएं। धुलने के बाद दोनों हाथों को किसी भी कॉस्मेटिक चीज़ साबुन वगैरह से दोनों हाथों को अच्छी तरह साफ़ करें। साफ़ करने के बाद ख़वातीन चाहें तो वज़ू भी कर सकती हैं। अगर वज़ू नहीं करेंगी तो गुस्ल के बाद वज़ू करना पड़ेगा। नमाज के लिए, कुरान के लिए दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। अगर ख़वातीन गुस्ल से पहले वज़ू मुकम्मल कर लेती हैं तो साथ में गुस्ल के फ़राइज़ भी अदा हो जाएंगे और सुन्नत का सवाब भी मिल जाएगा। ख़वातीन याद रखें कि गुस्ल में 3 फ़राइज़ भी होते हैं जिनका अदा करना लाजमी है, ज़रूरी है। अगर इन 3 बातों में से एक भी बात अगर छूट गई या एक भी चीज़ छूट गई तो आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा और फिर आप ना नमाज़ पढ़ सकती हैं, ना कुरान पढ़ सकती हैं और ना ही आप अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना इबादत कर सकती हैं। तो लिहाजा ये 3 बातें क्या हैं वो पहले जान लेते हैं। गुस्ल में 3 बातें फ़र्ज़ हैं। पहला कुल्ली करना, दूसरा नाक में नरम बासे तक पानी चढ़ाना, तीसरा ज़ाही बदन पर पानी बहाना। ये 3 फ़राइज़ अदा करने के बाद आप चाहें तो पहले दाहिने कंधे पर पानी बहाएं, फिर बाएं कंधे पर पानी बहाएं, फिर सर से पाँव तक इस कदर पानी बहाएं कि बदन का कोई भी हिस्सा भीगने से बाकी ना रहे। और जब सर से पाँव तक पानी बहाएं तो बालों को अच्छी तरह मल लें और बालों को अच्छी तरह मसा करें ताकि बालों की जड़ों में अच्छी तरह से पानी पहुंच जाए और बदन को भी खूब अच्छी तरह मलें। इस तरह जिस तरह बदन पर तेल लगाकर मालिश किया जाता है, ठीक उसी तरह बदन पर पानी डालकर बदन को खूब अच्छी तरह मलें कि बदन का भी कोई हिस्सा भीगने से बाकी ना रह जाए। उसके बाद आपको कुछ भी लगाना है, कॉस्मेटिक चीज़ें, साबुन, शैम्पू या कुछ भी इस्तेमाल करते हो तो आप उसको इस्तेमाल करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर नया पानी सर से पाँव तक अच्छी तरह बहाएं ताकि कॉस्मेटिक की कोई भी असरात जिस्म पर बाकी ना रहे। गुस्ल मुकम्मल हुआ। इसी तरीके से आप गुस्ल को आसानी के साथ मुकम्मल अदा कर सकती हैं और उम्मीद करता हूं कि वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी ऑन करें।